बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के आईटी गेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। सिंध आईटी गेट, ये पूरा नया गेट रेनोवेट किया गया, बल्कि नया गेट लगाया गया। और ये सिंध आईटी गेट जिसका आज हमने इफ्तिताह किया है, इससे पहले तमाम ही मीडिया के दोस्तों को बुलाकर हमने ये दिखाया था कि अंदर हमने 1000 लोगों के लिए एयर कंडीशन मार्की लगाई है, जिसमें ये क्लासेस शुरू होंगी। हमने वो इंतज़ामात किए हैं जिससे आने वाले तालिब इल्मों को कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए ये नया गेट, जिसे सिंध आईटी गेट का नाम दिया गया है, आज इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। ये जो सामने वाला एरिया है, जहां हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक मजहबी त्यौहार का मरकज़ है, चर्च है, उनसे हमने बुलाकर बात की और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी पार्किंग यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वक्फ कर दी है। तो यहाँ सारी गाड़ियाँ पार्क होंगी। इसी तरह गेट 1 से जो लोग टेस्ट देने आएंगे, वहाँ वाईएमसी और गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के अंदर पार्किंग की जा सकेगी, क्योंकि 5.5 लाख से तो ज़ायद लोगों ने आज से एक हफ़्ता पहले वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करा ली थी, लेकिन इससे ही ज़ायद लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशंस भी जमा कराई हैं। तो लगभग मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इस टेस्ट में शामिल होंगे, जिसका इनेकाद आइंदा 2-3 दिन में मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर डेट, दिन और उनका जो एडमिट कार्ड का एनरोलमेंट नंबर है वो बता दिया जाएगा कि किस नंबर से किस नंबर तक पहला दिन टेस्ट होगा। और फिर उसके बाद मरहलावार तमाम ही लोगों को, तमाम ही स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए यहाँ बुलाया जाएगा। और उसके बाद ये जो गेट वक्फ कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये इस बात की दलील है कि हमने वादा तो नहीं किया था, लेकिन करके दिखाया। चाहे वो आवाम के लिए गेट 1 खोलना था और कहा गया था कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी गवर्नर हाउस में, वो तो 4.5 सालों में न बन सकी, लेकिन 8 महीने के अंदर अंदर हमने तकरीबन 1 लाख लोगों को फ्री आईटी के कोर्सेज कराने के लिए प्रैक्टिकली, फिज़िकली आज आपके सामने यहाँ अंदर मार्की भी मौजूद है, गेट भी मौजूद है, और इसको सिंध गेट आईटी का नाम भी दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने वादे किए थे किसी और ने, इंशाअल्लाह ताला पूरे हम करेंगे, क्योंकि वो आवाम से किए गए थे, आवाम की दिल आज़ारी की गई थी। आज यहाँ पर मेरे बहुत ही मोहतरम प्यारे भाई दोस्त ज़फ़र अब्बास जेडीसी भी मौजूद हैं। इनका भी मुकम्मल ताउन और सपोर्ट हमें इस आईटी के प्रोग्राम में और भी तमाम प्रोग्राम्स में रहती है। मेरे साथ हमारे फैसल अजीज़ भाई भी मौजूद हैं, जो हमें आईटी के इस प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। और हमें बशीर फ़ारूकी साहब, जो सैलानी ट्रस्ट के रोए रवां हैं, उनकी भी सपोर्ट हासिल है। और इसी तरह सर ज़िया और दानियाल भाई की भी, और इसी तरह ये और जिस तरह वसी होता चला जाएगा। आज मेरे पास ज़ेबिस यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन शहनाज वज़ीर अली साहिबा आई थी,
اور انہوں نے آج مجھے یہ آفر کی ہے کہ ہمارے پاس بھی جدید قسم کا کمپیوٹر لیبس موجود ہیں، فیکلٹی موجود ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس بہت ہی کوئی زبردست قسم کے اسٹوڈنٹس جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ A+ آئی کیو رکھتے ہیں، کمپیوٹر کی نو ہاؤ رکھتے ہیں، تو آپ یہاں سے بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں ان کو. تو تقریباً 100 لوگوں کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کی اس یونیورسٹی کے اندر ایجوکیشن دیں گی آئی ٹی کے اوپر. اور اسی طرح سے پورے کراچی میں اور پھر بعد میں سندھ میں جس یونیورسٹی کے اندر بہترین اساتذہ ہوں گے آئی ٹی سے ریلیٹڈ، تو اسی گورنر ہاؤس سے ہم ریکمنڈیشن لیٹر دیں گے تاکہ جو اپنی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہے گا تو وہاں پر بھی ہم اسے یہی کورسز کروائیں گے. مقصد صرف اور صرف اس شہر کراچی اور اس صوبے کے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے. یہ جو 75 سالوں میں لوگوں کی پیروں پہ کھڑے ہونے کی سکت ختم کر دی گئی ہے، ان کو معذور بنا دیا گیا ہے. کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پر، کبھی 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کے نام پر، اور کبھی ان کے لیے گھر دینے کے بجائے ان کے اپنے پلاٹوں پر چائنا کٹنگ کر دی گئی. آج کراچی کا کوئی بزنس مین، کوئی انڈسٹریلسٹ، کوئی صنعت کار، کوئی ایکسپورٹر خوش نہیں ہے، اس لیے کہ 3 کروڑ عوام اس شہر کی اور 8 کروڑ سے زائد پورے سندھ کی جو عوام ہے وہ پریشان حال ہے، بدحال ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. آج تنقید کی جا رہی ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کے اندر سے راشن بانٹ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں کیونکہ مفت بانٹ رہے ہیں. اس میں کوئی کھانچا نہیں ہے، اس میں کوئی کک بیک نہیں ہے، اس لیے تنقید کی جا رہی ہے. بھائی مفت میں اگر کوئی شخص پریشان حال ہے تو وہ آئے اور راشن لے لے. اور آپ سب میڈیا نے دکھایا کہ عید والے دن 20,000 لوگوں نے راشن لیا. اگر 20,000 لوگ عید والے دن راشن لے رہے ہیں اور عید والے دن 100 اونٹوں کی قربانی کا گوشت عوام کو مل رہا ہے، اگر 1 لاکھ لوگ آئی ٹی کے کورسز کروا گئے مفت میں گورنر ہاؤس کے اندر، ایئر کنڈیشن مارکی میں بیٹھ کر، گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر، اگر 10,000 ماؤں بہنوں کے ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیاں لگ گئیں، پہن لی، مہندی لگوا لی، اور عید والے دن اگر مجھ سے وزیر اور سفیر عید ملنے کے بجائے 35,000 سے زائد لوگوں نے، آپ سب میڈیا نے دکھایا، گورنر ہاؤس میں عید ملن پارٹی میں انہوں نے شرکت کی. اگر رمضان میں 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے افطار اور ڈنر کیا، تو آپ مجھے بتائیں ان باتوں کے بعد مجھ پر یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ میں سب کیوں کر رہا ہوں. کہیں بینر اتارے جا رہے ہیں، کہیں سوشل میڈیا پہ گالیاں دی جا رہی ہیں، اور یا پھر ہم نے ہمارے شہزاد بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں. کہاں ہیں شہزاد بھائی؟ آ جائیں ادھر، آگے آ جائیے. یہ ایک چلڈرن آف ایڈم کے نام سے ایک ہاسپٹل، ایک کام جس میں ہمارے جو بچے جو آٹزم کا شکار ہیں، یا جو خواتین جو 60 سال 70 سال کی ہوتی ہیں جنہیں ڈیمنشیا کی بیماری ہوتی ہے اور ہم انہیں پاگل خانے میں جمع کرا دیتے ہیں، تو ایک ایسا ہاسپٹل، ایک ریزورٹ جس میں پاگل کا لفظ نہ ہو، لوگوں کو تعلیم بھی دیں، ان کا علاج بھی کریں. اگر اس ہاسپٹل کے لیے میں سپورٹ میں کھڑا ہوں، اور بالکل مفت ہے، اور یہاں جتنے کام ہیں سارے مفت ہیں، کوئی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے، زمین بھی انہوں نے خریدی ہے. تو اگر یہ سارے کام اس گورنر ہاؤس سے ہو رہے ہیں، یہاں پر عید کے بعد 4 دن تک
50,000 سے زائد لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی راشن کے لیے. تو یہاں پر عید سے 5 دن تک بن کباب والا, نیبو والا, کوئی چاٹ بیچنے والوں نے اپنا روزگار شروع کر دیا. پاپ کارن والے نے, بن کباب والے نے بتایا میرے لوگوں کو کہ میری 50,000 روپے کی سیل ہوئی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے. تو میں جو بتا رہا تھا کہ یہ جو اتنے سارے کام جب یہاں سے ہو رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہونے والا ہے 1 لاکھ لوگوں کے لیے مفت ہیلتھ کارڈ, 5 لاکھ تک کے علاج کروا سکتا ہے. بچوں کو مفت دودھ دینے کا کارڈ ہم ایشو کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے اس شہر, اس صوبے کی معصوم عوام, کہ یہاں موجود گورنر نے آپ کو بلوا کے نعرے نہیں لگوائے, تالیاں نہیں بجوائیں, آپ سے کرسیاں نہیں لگوائیں, آپ سے پولوں کے اوپر جھنڈے نہیں لگوائے. صرف یہ نہیں کیا. یہ قصور ہے اگر میرا, اور یہ سارے کام جو میں یہاں کر رہا ہوں, میری ٹیم کر رہی ہے, ہم سب مل کے کر رہے ہیں, اگر اس پر بھی تنقید ہے, اور اس آئی ٹی گیٹ کو, جس کو سندھ آئی ٹی گیٹ کہا جا رہا ہے, اس پر بھی تنقید ہے, اگر بینر لگتے ہیں تو اتار کے پھینک دیے جاتے ہیں, پھاڑ دیے جاتے ہیں. میں نے آئی ٹی کے لیے شارع فیصل پر ہمارے ظفر عباس بھائی جو جے ڈی سی کے روئے رواں ہیں, انہوں نے لگائے تھے سارے بینرز. تو آپ ان بینرز کی شکل دیکھیں, میری تصویروں کو کاٹ دیا گیا باقاعدہ. ایسا ہی ہوا, 3 دفعہ آپ نے بدلوایا, 3 دفعہ بدلوایا, تینوں دفعہ پھاڑ دیا. آپ مجھے بتائیں اس بینر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر انیشیٹو کے تحت فری آئی ٹی کورسز گورنر ہاؤس میں کروائے جا رہے ہیں. آپ اپنے بچوں, اپنے فیملی میمبرز کو اس میں رجسٹر کرا لیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے یہ کہا جاتا کہ بھائی پورے سندھ میں کیا, پورے پاکستان میں لگا لو. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پڑھ لکھ جائیں. یہ نہیں چاہتے کہ 15 سے 20 لاکھ آپ مہینہ کمائیں. کون لوگ؟ جو ان بینرز کو پھاڑ رہے ہیں. ایسی تو کوئی چیز نہیں لکھی کہ فلاں دن آپ آ جائیں اور چلو چلو نشتر پارک چلو, اور وہاں چل کے گورنر صاحب کے لیے کرسیاں لگا کر تالیاں بجاؤ اور ان کے جھوٹے وعدے سنو کہ وہ کریں گے آپ کے لیے 1 کروڑ نوکریوں کا انتظام اور 50 لاکھ گھر دیں گے آپ کو. یہ تو بینر نہیں تھا. بینر تو پیورلی صرف اس لیے تھا کہ آپ آئی ٹی کورسز کر لیں. آپ کو یاد ہوگا رمضان میں بھی بینر پھاڑے گئے تھے. ان بینرز پہ کیا لگا ہوا تھا؟ اس پر یہ لگا ہوا تھا کہ آئیے اور گورنر ہاؤس میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے افطار اور ڈنر کر لیں. تو وہ بینر بھی پھاڑ رہے تھے. تو ایک طرف پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے, ایک طرف بے روزگاری کا عالم ہے, نوکریاں آپ دے نہیں پا رہے, دوسری طرف لوگ قرضوں اور ادھار کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, اور پھر یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے بجلی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس دینے کے لیے اس شہر میں پانی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس دینے کے لیے لوگوں کو گیس بھی نہیں ہے. اگر ایسے میں ایک شخص اپنی مدد آپ اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ مل کر ایسی اسکیمیں لے کر آ رہا ہے جہاں مفت علاج بھی ہوگا, جبکہ یہ چلڈرن آف ایڈم والے تو اپنا کام سب خود کر رہے ہیں, لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر, مخیر حضرات کے ساتھ مل کر. آپ سبھی کو پتا ہوگا جب سائیکلون آ رہا تھا 30,000 لوگوں کا کھانا پر ڈے
ہمارے مخیر حضرات دوستوں کی مدد سے ہم نے بدین، ٹھٹا، سجاول اور کراچی کی ساحلی پٹیوں پر بانٹا۔ تو یہ سب کام میں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تو آگے اور کرنے ہم نے، یہ تو شروعات ہے، تو گھبرانا نہیں ہے۔ عوام نے نہیں، ان لوگوں نے جو یہ بینر پھاڑ رہے ہیں، بھائی گھبرانا نہیں، کیونکہ ہم نے تو ابھی شروع کیا ہے، اور ارباب چانڈیو صاحب نے مجھے بتا دیا ہے کہ آگے ہونا کیا ہے، اور انہوں نے ہی مجھے کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، میں ساتھ ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی آگے چلیں گے۔ مجھے میڈیا کے دوستوں کا بھرپور تعاون بھی حاصل ہے، میں اس پر آج میڈیا کے مالکان، تمام چینلز کے ایڈیٹرز، ڈائریکٹر نیوزز، بیورو چیفز اور رپورٹروں کا اور کیمرہ مینوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پرنٹ میڈیا کے بھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس نہ گورنر ہاؤس میں کوئی بجٹ ہے 1 روپے کا، نہ میرے پاس ہے۔ اس کے باوجود دن میں 3 سے 4 نیوزز اور صبح 3 سے 4 خبریں پرنٹ میڈیا اور نیوز چینلز پر ہوتی ہیں، تو میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو اربوں روپے کا بجٹ ہے اور دوسری طرف زیرو بجٹ ہے۔ تو اگر زیرو بجٹ پر مجھے اتنی سپورٹ مل رہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں میڈیا مالکان اور تمام صحافی برادری کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا میرا اور ظفر عباس یا بشیر فاروقی صاحب کا ہے۔ جی گورنر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ساری خدمت کی باتیں کی، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک صوبائی وزیر جو کہ عام طور پر بڑا ہمبل ہوتا ہے، ایسی باتیں کم کرتا ہے، میں ناصر شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنر صاحب جو ہے نا، آئی جی یا کمشنر کے اختیارات لینے کی بجائے اپنے اختیارات کو دیکھیں، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے شہر کو تباہ نہیں کیا بلکہ ایم کیو ایم تباہ ہو گئی ہے جس نے آپ کو یہاں گورنر بنایا ہے۔ دیکھیں، میں تو ہمیشہ اس بات کا جواب دیتا ہوں جس سے میرے عوام کا فائدہ ہو۔ آج تک یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا سب سے بڑا فائدے کا کام ہے کہ ایک دوسرے سے لڑتا ہوا دکھاؤ اور عوام اس بات کے انتظار میں رہیں کہ کون جیتے گا تو ساڑی باری آئے گی۔ تو اس بار میں نے کسی بھی بات کا جواب لڑائی سے نہیں دینا۔ ناصر شاہ صاحب بھائی میرا بھائی ہے، کل رات بھی 1 گھنٹہ میرے پاس یہاں بیٹھا تھا، اور کل انہوں نے مجھے دعوت پر بھی بلایا تھا اپنے پاس، جس میں میں نہ جا سکا، اپنے بیٹے کو بھیجا تھا۔ تو ناصر شاہ بھائی سے میرے اور میرے خاندان کے 30 سال کے تعلقات ہیں، تو میں ان کے کسی بیان پر نہ لڑوں گا، نہ ناراضگی کا اظہار کروں گا، بلکہ ان سے یہ کہوں گا کہ ان تمام کاموں میں جو میں کر رہا ہوں اس میں آپ بھی آئیں، ہمارے ساتھ اپنا حصہ ڈالیں۔ ایسا ہی ایک سندھ آئی ٹی گیٹ سکھر میں بنے جس کا افتتاح وہ مجھ سے کرائیں۔ اچھا سر، ایک مثبت سوال ہے میرا گورنر صاحب۔ عمران خان کا بیان ہے اور آرمی چیف پہ کوئی اٹیک وٹیک کی کہانی ہے، لگتا ہے کہ اس میں کچھ انوالومنٹ ہے، کیا معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، میں بڑے کھلے الفاظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی آرمی چیف ریڈ لائن ہے۔ اور کیوں ہے؟ ہم کسی ذات کے لیے نہیں کھڑے، آرمی چیف کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے ٹینیور کے بعد کوئی بھی آرمی چیف آئے۔ آرمی چیف پاکستانی عوام کی ریڈ لائن ہے، اور کیوں ہے کہ میری سرحدوں کے اوپر جو میرا ایک سپاہی اپنی ماں باپ بچوں کو چھوڑ کر نہ دن اور رات، نہ کسی سردی اور گرمی سے بالائے طاق ہو کر ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ جو کرکٹر ہے عمران خان، وہ اپنی آخری حد تک
आर्मी चीफ का नाम लेगा, अफवाज पाकिस्तान का नाम लेगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, क्योंकि एजेंडा यही तो है कि हर थोड़े दिन बाद अफवाज पाकिस्तान को कंट्रोवर्सी में घसीटें और दुनिया में इस चीज़ का चर्चा कराएं। तो जो हमारी रेड लाइन है वो ये है कि मैं सख्ती से मजम्मत और इस बात के ऊपर एहतजाज भी करूँगा कि अभी तक इमरान खान को अदालतों ने क्यों सज़ा नहीं दी। और मैं तो ये समझता हूँ कि पहली फुर्सत में बाकी सबको माफ़ कर दिया जाए, सिर्फ इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइएगा, पूरे मुल्क में आपकी है वेलफेयर के काम कर रहे हैं, कराची की आवाम जो है अरबों रुपए का टैक्स देती है, हुकूमत क्या कर रही है? और अगर देखा जाए तो गवर्नर हाउस का नाम तब्दील करके वेलफेयर हाउस ना कर दिया जाए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमारे नासिर शाह साहब भाई, हमारे सईद गनी भाई और बाकी लोग इतना काम कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि मैं समझता हूँ कि मुझे ज़फ़र अब्बास भाई को और हाजी हमारे बशीर फारूकी साहब भाई को आप ये काम करने दें। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन आएगा कि सब आपस में मिलजुल कर काम यही करेंगे। आना सबको यही है, आखिरी घर ये, क्योंकि इसका पहले नाम था गेट 4, तो गेट 4 पे आना सभी को पड़ता है और इंशाल्लाह सभी आएंगे। गवर्नर साहब कौन लोग हैं जो आपके बैनर्स यहाँ पे फाड़ रहे हैं? देखें, अगले 2-3 दिन में हम, जिस तरह मैंने बताया कि टाइम और डेट की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। टेस्ट तो होगा और मैं कहता हूँ सब तैयारी कर कर आएँ, क्योंकि 15 से 20 लाख महीना कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि मौका सभी को मिलेगा। कहीं ना कहीं सभी जगहों पर सबको एडजस्ट करेंगे। कोई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसको नीचे ले आएंगे, ई-कॉमर्स में ले आएंगे, किसी को हम किसी फील्ड में ले आएंगे, वेब डिज़ाइनिंग है, कॉलिंग सेंटर्स हैं, फ़ोटोग्राफी है, स्टूडियोग्राफी है, हर काम हो सकता है। मकसद सिर्फ एक है कि अब इस सूबे के, इस शहर के नौजवान बच्चे बच्चियों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, अब उन्हें अक्लमंद और अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाना है और वो चीज़ें बतानी हैं जिससे वो भी, आज मैं बता दूं कि हर एक को हक है पैसा कमाए, अच्छी चीज़ें ख़रीदे। मैं उस दिन खुश होऊंगा जब जो मेरे हाथ में घड़ी है, ये जो मेरे हाथ में घड़ी है, ये मेरे शहर के हर नौजवान के हाथ में हो। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ से भी सर मेरा है तो सियासी सवाल, लेकिन आपको याद होगा कि 2016 में एक तंजीम पर पाबंदी लगी थी और फिर कल एक रैली निकाली गई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, कायद के नारे भी लगाए गए, बड़े बड़े बैनर भी लगे हैं। ये क्या होने जा रहा है? शहर में इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, कुछ नए लोग नमूदार होना चाह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? सर कल एक रैली निकली है। किसकी रैली निकली? मैं लंदन ग्रुप की बात करना चाह रहा हूँ, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैंने पहले भी कई बार बात की है और वो ये की है कि अल्ताफ़ भाई का मामला सियासत से नहीं है, रियासत से है, और मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ और मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ। मेरा ये जवाब। गवर्नर साहब ये बताइएगा, आपके अच्छे कामों की वजह से आप पूरे सिंध में तेज़ी से मकबूल हुए हैं। सिंध के जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से एक मुतालबा आ रहा है नौजवानों की जानिब से कि जो आप कंप्यूटर की सहूलत यहाँ पे दे रहे हैं कराची में, क्या ये डिस्ट्रिक्ट सतह पे होगी? और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, कौन लोग हैं जो आपके अच्छे काम को बर्दाश्त नहीं कर रहे और आपके बैनर फाड़ रहे हैं? देखें, ये तो आपने ढूंढना होंगे। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इस सिंध का हर मज़लूम नौजवान मेरा भाई है। मैं चाहूँगा कि ये आईटी कोर्सेस सिंध का हर बच्चा करे। मैं चाहता हूँ तमाम ही सिंध के रहने वाले नौजवान 15 से 20 लाख रुपए नहीं बल्कि 30 से 50 लाख रुपए कमाएं। कराची का हर नौजवान
हैदराबाद का, मीरपुर ख़ास का, सक्कर का, नवाब शाह का, लड़काना का, हर बच्चा कमाए और ये उनको बताए जो वडेरा शाही जागीरदाराना निज़ाम के तहत उनको मज़ारे बनाकर रखना, खुद चारपाइयों पर बैठना और उनको ज़मीन पर बैठना। हम बताएंगे कि यहाँ पर भी एयर कंडीशन में मार्की में कैसे बैठता है सिंध का नौजवान, वो देखेगा, सेल्फी भी बनाएगा अपने गवर्नर के साथ, अपने गवर्नर हाउस के साथ। तो ये तफरीक मिटा के इंशाअल्लाह ताला हम दिखाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सर। आ जाए आप लोग, आ जाए अंदर, चार का आ जाओ।